راشدین میں سے ایک داماد رسول علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا آپ بھائیوں کے سامنے میں نے کل کے درس میں آغاز کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ مکہ المکرمہ میں رہے تب تک تو اسلام کی دعوت صحابہ کرام ان سب کو کھل کے اپنا کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ مکے والوں کی شدت سے مخالفت، سختیوں اور اسلام کے متعلق ان کی نفرت کی وجہ سے جب مسلمان مدینہ رسول میں گئے، مدینہ منورہ میں گئے، وہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کی تاریخ کو رقم کیا، ایک مسلمانوں کے لیے فضا بنی، ایک ماحول میسر آیا کہ جہاں پہ کھل کے ہر مسلمان کو اللہ نے اپنا کردار پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مدینہ رسول جانے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ یہ بدر کی جنگ ہے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے ساتھ آپ کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے صحابہ کرام کو بشارت دلوائی کہ ان اللہ تعالیٰ علی اہل بدر، اللہ نے بدریوں پہ جان کے دیکھا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں رب نے تم کو معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل تھے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم بدر کے میدان میں پہنچے، بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم مسلمان جلدی پہنچ جائیں، اس کنویں پہ قبضہ کر لیں تاکہ کافر اگر پہنچ گئے تو پینے کا پانی ان کے قبضے میں آئے گا اور ہم اس پانی پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اور ایک اور صحابی وہاں پہ پہنچے، ہم نے کنویں پہ پہرا دیا، اسی دوران ایک کافروں کا بندہ ہمارے ہتھے چڑھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کافروں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے ہمیں کوئی صحیح جواب نہ دیا، کہتے ہیں ہم نے اس کی تھوڑی سی پھینٹی بھی لگائی لیکن وہ صحیح جواب دینے پہ آمادہ نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے بھائی صحابی نے، ہم دونوں نے اس کو ہاتھ باندھ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کہ کافروں کے آنے والے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ وہ پھر بھی صحیح جواب دینے پہ آمادہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سختی سے پوچھا، پھر بھی وہ ڈیٹ کا ڈیٹ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارے لشکر کے لوگ کتنے اونٹ نہر کر کے ان کا گوشت کھاتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذہانت دیکھیے، آپ نے کس بات سے پورے لشکر کی قوت کا اندازہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا لشکر کتنے اونٹ ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی ان کے لشکر کی تعداد 950 سے 1000 کے درمیان۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت تھی، آپ کی بصیرت تھی، اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام ذہین تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کی صفیں بن گئی، ادھر ہماری صفیں بن گئی، ادھر کافروں کے لشکر میں ایک بندہ تھا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا اور بعض روایات میں اس کا اونٹ سرخ رنگ کا تھا۔ وہ لشکر میں یوں چکر لگا رہا تھا، اپنے لشکر والوں کو کچھ باتیں کر رہا تھا، ہم مسلمان دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آج اگر کافروں کے لشکر میں سے کسی بندے میں خیر ہے تو اس بندے میں،
علی فرماتے ہیں ایک صحابی گئے کہ میں دیکھ کے آؤں کہ دور سے تو نظر آ رہا ہے، یہ بندہ ہے کون، کیا کہہ رہا ہے؟ بیس بدل کر کے لشکر میں گئے، معلوم کر کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطبہ بن ربیعہ ہے، اپنے لشکر والوں کو وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لوگوں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے باز آ جاؤ، اس میں کوئی خیر نہیں بلائی نہیں، ہاں تمہیں اگر یہ ڈر ہے مکے کی عورتیں تم کو بزدل کہیں گی، پورا مکہ تم کو تانا دے گا کہ یہ جو ہے بزدل کمینے نکمے اور کھٹو ہو کے واپس آ گئے، محمد کے لشکر سے جنگ نہیں کی، تو عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا میرا نام لے لینا کہ میں نے جنگ نہیں کرنے دی، سردار تھا ان کا۔ ابو جہل کھڑا ہوا کہتا عتبہ اگر تو سردار نہ ہوتا کوئی اور بندہ ہم سے یہ بات کرتا، میں اس کی گردن کو تلوار سے کاٹ کے اپنے دانتوں سے اس کی گردن کا گوشت چبا دیتا، تیری یہ جرت کیسے ہوئی تو ہم کو محمد کے مقابلے پہ بزدلی سے ڈرائے؟ عتبہ نے کہا نہ میں بزدل ہوں نہ میں تم کو بزدل کرنا چاہتا ہوں، میں تو سمجھا رہا ہوں آج کی لڑائی میں مجھ کو خیر نظر نہیں آ رہی، واپس پلٹ جاؤ۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صحابہ 313، ادھر لشکر 1000 کے قریب، ادھر تیر تلوار نیزے کوئی نہیں، ادھر سارا کچھ موجود، ادھر پہننے کے لیے پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، کپڑے کی ٹاکیاں باندھ کے صحابہ کھڑے۔ علی فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور لفظ کہے اے اللہ اللہم انتشا اللہ توبت بعد اليوم، اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والے زمین پہ زندہ نہ رہے۔ اس طرح آپ نے آہوزاریاں کر کے اللہ سے دعائیں مانگی، التجائیں کی، مناجات کی، اور نبی کائنات علیہ السلام نے اللہ کے اپنے نبی کو یوں تسلیاں دے دی دعا کے دوران ہی کہ اللہ کے نبی دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے زمین پہ دائرے لگا کے بتا دیے کہ کل کافروں کا فلاں بندہ یہاں پہ گر کے مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا۔ علی فرماتے ہیں جنگ کا دن آیا، وہی عتبہ بن ربیعہ جو روک رہا تھا، لیکن جب بات اس کی بہادری پہ آئی کہ تو بزدل ہے، اس نے کہا میں بزدل نہیں۔ جب جنگ کی باری آئی یہی عتبہ بن ربیعہ نکلا، میدان میں 2 بندے اس کے ساتھ اور تھے، ادھر مدینہ والوں میں سے 6 صحابہ نکلے والے، یہ مکے سے آنے والے کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تم سے نہیں، آج ذرا ان کو نکالو کہ جو مکہ چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آج ذرا نکل کے دکھائیں محمد کے کتنے کو وفادار ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث، علی تم بھی جاؤ، حمزہ تم بھی جاؤ، عبیدہ بن حارث تم بھی جاؤ۔ یہ 3 صحابہ نکلے، علی نے ایک تلوار کے وار میں اپنے مخالف کو قتل کر کے زمین پہ گرا دیا۔ سید الشہداء میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مخالف کو زمین پہ گرا دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کس کافر کے ساتھ تھا؟ آپ نے ایک تلوار اس کو ماری، اس نے ایک آپ کو ماری، عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے، زمین پہ گرے۔ علی فرماتے ہیں میں اور حمزہ اپنے اپنے بندے کو مار کے اس تیسرے کافر کے پاس پہنچے، ہم نے اس کو بھی قتل کیا، عبیدہ بن حارث کو زخمی حالت میں اٹھا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ یہ بدر کی جنگ کی ساری داستان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہی علی جب بدر کی جنگ ہو گئی آپ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا مجھ سے نکاح کرنے کی بات کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رشتہ انکار تو تھا ہی نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن رہے تھے، تو علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ علی فاطمہ کو حق مہر میں دینے کی بھی کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں، اس شادی میں میرے بھائیوں
بہت بڑا سبق ہے امت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اینا حکموں کا، وہ حکمی زرہ تیری کدھر ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ میرے پاس ہے۔ فرمایا اس کو بیچ کے جو پیسے بنتے ہیں لاؤ اور فاطمہ کا حق میں ادا کرو۔ آج لاکھوں روپیہ شادی پہ لگ جاتا ہے، علی کے پاس ایک زرہ تھی، ایک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ بکوا کے فاطمہ کا حق مہر مقرر کروایا۔ یہاں ویسے لاکھوں شادی پہ لگے گا اور حق مہر کی باری آئے گی تو بڑے بڑے کہیں گے 2000 رکھ لو، 5000 رکھ لو، وہاں ہوا نکل جائے گی۔ جہاں شریعت پہ عمل کرنا تھا وہاں جناب ٹانگیں کانپ جاتی۔ وہ بڑا حق مہر دے دیا تو یہ کیا ہو جائے گا کسی، اور اللہ کے بندوں کے یہاں حق تھا شریعت کا حق مہر دینا۔ بہرحال علی فرماتے ہیں میں نے زرہ کندھے پہ رکھی، باہر مدینے کے بازار میں نکلا بیچنے کے لیے۔ اللہ کی قدرت، اور بھائیو عقل والا ہو تو کوئی سمجھ جائے، اللہ نے آگے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کروا دی۔ لوگ تو صحابہ کو آپس میں نکھیڑنے پہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے فاطمہ اور علی کی پہلے تینوں صحابہ سے ناراضگی تھی۔ اور اللہ کی قسم ہمارا اسلام تو اتنا کلیئر ہے، تو عام مسلمان ہم صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، جو دو عام مسلمانوں کی آپس میں ناراضگی کو ہوا دینے کی کوشش کرے۔ کائنات کا رب اس کے بارے میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی ہوا پیدا کرنے والا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جو دو عام مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دے اس کے لیے جہنم ہے۔ جو نبی کائنات کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے کہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ اور یہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ رب نے قرآن میں گواہیاں دی رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ تو آپس میں محبت بھی بڑے کرنے والے، وہ کوئی بھی ہو۔ میرے نبی کے تمام صحابہ کی گواہی کائنات کا رب دے رہا ہے۔ جب رب کائنات کی گواہی آ جائے پھر ہمیں کسی کی ریسرچ، کسی کی تاریخ، کسی کے حوالوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ میرا رب گواہی دے رہا نبی کے صحابہ کے بارے میں، یہ آپس میں محبتیں کرنے والے۔ عثمان نے کہا علی کہاں کا ارادہ ہے؟ جنگ کا موسم بھی نہیں، جنگ کے حالات بھی نہیں، زرہ کندھے پہ اٹھائی۔ جناب علی فرمانے لگے عثمان اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ عثمان کہتے ہیں علی مبارک ہو، تو زرہ کس لیے؟ فرمایا میرے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زرہ بیچ کے پیسے دے دو۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے بھائیو، عثمان میرے نبی کے دورے داماد ہیں، ایسے یہ کہ دورے داماد میرے نبی کے، اور علی کا رشتہ فاطمہ سے ہو گیا۔ عثمان کو علی بتا رہے ہیں، عثمان کو نہیں پتا۔ آج کوئی گھر والے شادیاں ہوتی ہیں، رشتے طے ہوتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، اپنے کسی داماد کے بغیر رشتہ کر کے دکھائیں، یہ اگلی اٹھنے آ جائے گی جناب۔ اور داماد تو بڑی دور کی بات ہے، خاندان کے کسی قریبی رشتہ دار کو بغیر بتائے کر کے دکھائیں۔ کیسا ایمان ہے ان لوگوں میں، اللہ کی قسم اعتراض ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ بات بات پہ جناب لڑائیاں۔ عثمان نے کہا علی مبارک کو تو زرہ کاج میں بیچ کے حق مہر دینا۔ عثمان نے کہا اگر نبی کی بیٹی کا گھر زرہ بیچنے سے برقرار ہو رہا ہے تو خریدار عثمان سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ زرہ کی کڑیاں گنوں میں عثمان پیسے دیتا ہوں۔ علی کڑیاں گن رہے ہیں زنجیر کی، فرماتے ہیں جناب میں نے کڑیاں گری، عثمان غنی نے گن کے 500 درہم میرے حوالے کیے۔ میں جب لے کے پلٹا تو عثمان نے آواز دی علی، میں نے کہا جی بھائی، فرمایا یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو اور درہم جا کے اللہ کے نبی کی بیٹی کو حق مہر میں دے دو۔ کیسی محبت، کیسی محبت اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان۔ آپ فرماتے ہیں یوں میرا نکاح ہو گیا۔
اب نکاح ہونے کے بعد اور بھائیو اگلی بات کو بھی سمجھ لیجیے، میرے نبی کی بڑی بیٹی زینب بھی وفات پا چکی تھی، رقیہ بھی وفات پا چکی تھی، 3 بیٹے اللہ نے دیے فوت ہو چکے تھے۔ یہ چھوٹی بیٹی فاطمہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسل جگر علی سے شادی ہوئی۔ فاطمہ کہتی ہیں میرے ہاتھوں سے چکی پیسنی پڑتی تھی، کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا، میرا جسم بھی دکھتا تھا، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے۔ ایک دن علی کہتے ہیں تم اپنے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کے کہو ابا جی کوئی غلام ہی ہم کو دے دیں جو میرے گھر میں چکی چلانے کے، کنویں سے پانی لانے کے کام آ جائے۔ فاطمہ آئی۔ ایمانداری سے سوچئے، آج اگر کوئی بندہ اس کی بیٹی ان حالات میں آ کے ہاتھوں کے چھالے دکھائے، ہاتھوں کے چھالے دکھائے اور اپنے باپ کو یوں دکھ بیان کرے، کلیجے پہ کیا گزرے؟ تو فاطمہ کہتی ہے ابا جی کوئی غلام عطا فرما دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اولا ادلکما علی خیر لکما من خادم، اے فاطمہ اور علی کیا میں خادم سے بہتر تم کو کوئی عمل نہ بتا دوں؟ فاطمہ کہتی ہے ابا جی وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب رات کو بستر پہ آؤ 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ، 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر۔ ہم دنیا کے سہاروں کے قائل ہو گئے، میرے نبی نے مشکل میں بھی بیٹی کو جس سہارے کی توجہ دلائی وہ رب العالمین کا سہارا تھا۔ فرمایا یہ خادم سے بہتر ہے، غلام سے بہتر ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں میں نے یہ ذکر کیا، اللہ نے میرے جسم کی ساری تکلیفیں دور فرما دی۔ اور بھائیو ڈاکٹر کے کہنے پہ پین کلر تو لے لیتے ہو کہ پیناڈول کی گولی سے آرام آئے گا، کبھی میرے نبی کے بتائے مسئلے کی برکت بھی دیکھو، رات کو سونے سے پہلے اس ذکر کو کر کے دیکھو، اللہ کی قسم سارے جسم کی تھکاوٹیں اللہ دور کر دے۔ تو یہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی معیشت ہے، گھر کی گزرا بات ہے، اس طرح تنگی میں وقت گزرا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو اولاد کی نعمتوں سے نوازا، حسن بھی ہوئے، حسین بھی ہوئے، کلثوم بیٹی بھی فاطمہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان آئندہ کے درس میں ہوگا۔ اللہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ پہ، آپ کے اہل بیت پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ انشاءاللہ یہ رکعہ آئے گا تفصیل سے آگے، میں نے سیرت علی شروع ہی اس لیے کی ہے، انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تفصیل